السلام علیکم، میں ہوں اسفر حسین سوشل اپڈیٹس کے ساتھ حاضر ہیں نئے ولاگ میں۔ سب سے پہلے بات کریں گے عمران خان کی پی ٹی آئی کی سول نافرمانی کے حوالے سے جو تحریک تھی اس کو مؤخر کر دیا ہے، مؤخر نہیں پوسٹ پون کر دیا ہے، بات کے لیے زیر التوا میں چلی گئی ہے۔ وہ عمران خان نے جیل سے اڈیالہ جیل سے بیان جاری کیا جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ تحریک انصاف پر جتنا ظلم و ستم ہوتا رہا ہے اس کے لیے کتنی ناگزیر ہے یہ سول نافرمانی کی تحریک، اور انہوں نے 6 سے 7 وجوہات بتائی کہ جس کی بنا پر یہ اب ناگزیر ہوتی جا رہی ہے۔ لیکن ابھی فی الوقت انہوں نے کہا ہے کہ اس کو ہم جو ہے وہ پوسٹ پون کرتے ہیں اور آگے پھر ٹائم لائن پارٹی کی قیادت کی اور تحریک کے خدوخال مزید ترتیب دیے جائیں گے۔ یہ عمران خان کا میسج تھا اپنے کارکنان کے لیے جیل سے کہ کس طرح 23 مئی لندن پلان کے پی کے اسمبلی پنجاب اسمبلی کے الیکشنز کو جو ہے وہ تاخیر کا شکار کیا گیا، پھر اس کے بعد کس طرح سے 9 مئی ہوا، اس کے بعد جو گرفتاریاں ہوئیں کس طرح سے مجھے گرفتار کیا گیا، کس طرح سے 8 فروری کے الیکشن کو چھینا گیا، کس طرح سے پارٹی کے نشانات کو جو ہے کورٹ کے ذریعے وہ چھینا گیا، اور یہ ساری چیزیں انہوں نے بیان کرتے ہوئے بولا کہ اب ناگزیر تھا یہ اسٹیپ لینا یا تحریک اس طرح کی چلانا۔ اس سے پہلے ہم بتا چکے تھے کہ پارٹی رہنما بہت سے جو ہے پی ٹی آئی کے اندر وہ خوش نہیں تھے اس تحریک سے سول نافرمانی کی، وہ کہتے تھے کہ اس کی کوئی منطق بنتی نہیں ہے۔ انہوں نے خان صاحب سے درخواست بھی کی تھی کہ اس کو نظر ثانی کرے، اور اب جو ہے عمران خان صاحب نے اس پر نظر ثانی کی، اور پہلی بار ایسا موقع ہوا ہے کہ پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ خان صاحب نے جو ہے پوسٹ پون کیا ہے کسی چیز کو، اپنے لیڈران کی بات کو مانا ہے اور تجویز پر عمل کیا ہے، اور سول نافرمانی کی جو تحریک تھی اس کو آگے بڑھا دیا ہے مزید۔ اسی سے ریلیٹڈ شیر افضل مروت نے کل شاہ زیب خان زادہ کے پروگرام میں انٹرویو دیا تھا، اور انہوں نے بتایا تھا کہ خان صاحب کا جو بیان دیا تھا کہ کس طرح سے خان صاحب نے کہا ہے کہ جیسے پی ٹی آئی کے رہنما جو ہے وہ حکومت کے ساتھ ہنسی مذاق میں لگے ہوئے ہیں، تو اس سے بھی جو ہے مذاکراتی کمیٹی کو جو ہے تھوڑا سا دھچکا پہنچا تھا، نقصان پہنچا تھا، جبکہ انہوں نے مزید انکشاف کیا تھا کہ 22 سے 26 نومبر تک جو ہے پی ٹی آئی کے جو ہے مذاکرات حکومت کے ساتھ جاری تھے، اور اس پر بہت اہم باتوں پہ جو ہے ڈسکشن ہونی تھی، لیکن ہماری ڈھٹائی تھی یا ہماری شاید غلطی تھی، ہمیں ڈی چور تک جانا تھا اور وہ اس سے سارا معاملہ خراب ہو گیا تھا، یہ کہنا تھا شیر افضل مروت کا۔ انہوں نے مزید بھی جو ہے مذاکرات کے حق میں ہی جو ہے وہ سارے بیانات دیے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، مذاکرات کے ذریعے ہی جو ہے وہ حل نکل سکتا ہے، ایسا کہنا تھا شیر افضل مروت کا۔ لیکن آج جو پی ٹی آئی سے ریلیٹڈ ایک اہم خبر ہے اور مزے کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو امریکی صدر ٹرمپ ہے، پی ٹی آئی بہت عرصے سے کہتی آ رہی ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان صاحب کو جو ہے وہ نکالیں گے، اور وہ اتنا ایکسٹریم پہ تھے کہ انہیں لگتا تھا کہ شاید ٹرمپ کے الیکشن لڑنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ شاید عمران خان کی رہائی کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن آج ایک ایسی خبر ہے جو انٹرسٹنگ خبر ہے، جو جس سے بہت سارے اینگلنگ کی جا سکتی ہے، بہت سارے جو ہے وہ چیزیں نکالی جا سکتی ہیں، اور ایک بڑی پوسٹ کی خبر ہے وہ یہ ہے کہ رچرڈ گرینل ہے یا گرینل ہے میرا خیال ہے، رچرڈ گرینل جو امریکی صدر نے جن کو نامزد کیا ہے ایز اے مشیر کہہ لیں خارجہ امور میں خصوصی مشنز کے لیے، پہلے بھی وہ ریپبلکن پارٹی میں رہے ہیں اور مختلف عہدوں پر رہے ہیں۔ لاسٹ ٹائم جب ٹرمپ جو ہے وہ صدر بنے تھے وہ جرمنی کے سفیر مقرر ہوئے تھے، تو اس دفعہ وہ ابھی ان کو نامزد کیا گیا ہے۔ تو جیو نے ایک خبر چلائی اور جیو نے اس خبر میں لکھا کہ ہم جنس پرستی کے حقوق کے علمبردار رچرڈ گرینل جو ہے وہ امریکی صدر کی کابینہ کا حصہ بن گئے ہیں۔ تو اس کو جو ہے رچرڈ گرینل نے اپنے پاس سے ٹویٹ کی صورت میں شیئر کیا۔ تو اب وہ جو شیئر کیوں کیا اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے، وہ بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رچرڈ گرینل نے کیوں اس طرح سے اس کو شیئر کیا۔ 26 نومبر کو جب عمران خان کا احتجاج چل رہا تھا ڈی چوک پر، تو تب جو ہے انہوں نے رچرڈ گرینل نے جو ہے وہ ایک ٹویٹ کیا تھا کہ فری عمران خان لکھ کے بلومبرگ کی ایک سٹوری شیئر کی تھی، اور اس پہ لکھا تھا فری عمران خان۔ تو پی ٹی آئی کی حامیوں نے بڑا اس کو سراہا تھا، زلفی بخاری نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا تھا۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ رچرڈ گرینل جو ہے عمران خان کے پیچھے سے جو ہے وہ سپورٹ کرتے رہے ہیں، پہلے بھی آواز اٹھاتے رہے، تو انہوں نے اس دوران بھی یہ آواز اٹھائی تھی۔ اس وقت تو چلیں وہ نامزد نہیں تھے، وہ اس وقت نامزد نہیں ہوئے تھے، لائن میں تھے کہ کابینہ کا حصہ ہوں گے لیکن تھے نہیں، تو انہوں نے اس کو شیئر کیا تنزیہ اور اس پہ لکھا کہ آئی ایم اسٹل سیئنگ فری عمران خان، مطلب وہ سمجھ چکے تھے کہ جیو نے جو اینگلنگ دینے کی کوشش کی ہے اس کے باوجود میں ابھی بھی سپورٹ کرتا ہوں عمران خان کو، اور میں یہی کہوں گا کہ عمران خان کو جو ہے وہ رہا کیا جائے، وہ سیاسی قیدی ہیں، اس طرح کا انہوں نے تاثر دیا۔ تو اس کا بیک گراؤنڈ ہے پورا سارا ظاہر ہے۔ ٹرمپ کے اب وہ خصوصی نمائندے ہیں، خصوصی مشیر ہیں، کابینہ کا حصہ ہیں، جب وہ ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ فری عمران خان اور وہ سیاسی قیدی ہیں، تو اس کا مطلب ٹرمپ تک بھی یہ بات جانی ہے، اور امریکی حلقوں میں، صدارتی حلقوں میں، بہرحال یہ خبر تو ہے، بڑی خبر ہے، اور یہ ایک جو ہے بات چیت ضرور چلتی ہوگی، امریکہ کے اندر بھی چلے گی۔ اب وہ وزارت خارجہ کے مشیر ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی ضرور جو ہے کچھ نہ کچھ امپیکٹ اس ٹویٹ کا، اس خبر کا ضرور ہونا ہے۔ مزے کی بات مزید یہ ہوئی کہ اس پہ ایک صحافی نے، نیچے امریکن صحافی ہیں، انہوں نے بھی لکھا کہ جس چینل نے آپ پر یہ طنز کیا ہے وہ یو ایس ایڈ سے ہی چلتا ہے، انہوں نے اسپیسیفکلی جیو نیوز کو بولا، تو اس کے اوپر انہوں نے مزید رپلائی دیکھے گا کہ ناٹ اینی مور، مطلب بہت زیادہ نہیں چلے گا آگے، مطلب ان کا یہ بھی ارادہ ہے کہ جیو کا جو یو ایس ایڈ کا جو ایڈ کا چکر ہے وہ بھی کٹ ہوگا۔ بہرحال یو ایس ایڈ کوئی ایسی ایڈ نہیں ہے کہ وہ جیو کو مل رہی ہو، یو ایس ایڈ ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے امریکہ کا جس میں مختلف ملکوں میں وہ ایڈز فراہم کرتے ہیں، کلچرل اسکالرشپ اسٹوڈنٹس کو، میڈیا کے اندر بھی دیتے ہیں، سوشل ویلفیئر کے کاموں میں، پاکستان میں، انڈیا میں، مختلف
مختلف ممالک میں بہت ساری کیٹیگریز میں جو ہے وہ یو ایس ایڈ کے تھرو کام ہو رہا ہوتا ہے. تو اس میں ایک میڈیا کا بھی حصہ ہوتا ہے, ڈیجیٹل میڈیا, مین اسٹریم میڈیا, پرنٹ میڈیا اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. تو انہوں نے اس پہ بھی قدغن لگانے کا بولا کہ بہت جلد جیو کے جو ہے یو ایس ایڈ والی سپورٹ جو ہے وہ بھی ختم کر دی جائے گی. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تھی, مزے کی ڈیولپمنٹ تھی. لیکن ابھی جیو نے دوبارہ ایک اسٹوری لگائی تھی اسی حوالے سے, اور اس میں انہوں نے اسٹوری میں کہا کہ خود اعلانیہ, مطلب اعلانیہ ہم جنس پرست, یعنی رچرڈ گرینل نے جو ہے خود کو ایل جی بی ٹی کے رائٹس کے لیے وہ آواز اٹھاتے رہے ہیں, ان کی ایک ہسٹری رہی ہے. اور اس خبر کو پھر عمران ریاض نے بھی جو ہے وہ شیئر کیا اور لکھا کہ ایک بار پھر یعنی جیو باز نہیں آ رہا ہے. مطلب اس نے دوبارہ سے اسی اسٹوری کو جو ہے ہم جنس پرست کا اینگل دے کے جو ہے وہ شیئر کیا ہے. بہرحال یہ ایک ڈیولپمنٹ تھی جو اہم ڈیولپمنٹ تھی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کراچی کے حوالے سے. کراچی میں پچھلے جو ہے وہ کچھ دن سے جو ہے یونیورسٹی روڈ پر جو ہے وہ تقریباً 35 ماہ ہو چکے ہیں اور وہ ریڈ لائن کا منصوبہ جاری ہے, اور کراچی کے شہری جو ہے وہ اذیت کا شکار ہے. یونیورسٹی لین کا جو روڈ تھا 5 لین کا روڈ تھا, سب جانتے ہیں کہ وہ کس زبردست طریقے سے جو ہے وہ روڈ تھا, کتنا بڑا اور چوڑا روڈ تھا. لیکن اب وہاں پر ریڈ لائن منصوبہ زیر تعمیر ہے اور اس کا بیڑا غرق کر کے رکھا ہوا ہے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کی طرح. اور اب وہاں پر 84 انچ کی جو ہے 3 واٹر بورڈ کی لائنیں تھیں جس کو توڑ دیا جاتا ہے. 2 بار وہ ٹوٹ چکی ہے. پہلے ٹوٹی تقریباً 80% شہر جو ہے 70% پانی جو ہے شہر کا بند رکھا, کیونکہ وہ 3 لائنیں اور وہ پیچھے ڈھابے جی پمپنگ اسٹیشن سے پانی بند ہوتا ہے تب جا کے اس کی مرمت ہوتی ہے. تو بڑی محنت کے بعد واٹر بورڈ نے اس کو جوڑا تھا, لیکن اس کے بعد اب دوبارہ سے اس پر جو ہے ایک لائن کا مسئلہ ہے اور دوبارہ سے اس پر کام شروع ہو گیا اور دوبارہ سے جو ہے کراچی کو پانی کی سپلائی جو ہے بند کر دی جائے گی. اس میں ہو کیا رہا ہے, سب سے بڑی بات کیا ہے, اس کے اندر خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے کہ پانی کی لائن شہریوں کے لیے تو بند ہو جاتی ہے, لیکن پانی کی لائن ہائیڈرنٹس کے لیے بند نہیں ہوتی. ہائیڈرنٹس نہ جانے کیسے معجزاتی طور پر پورے شہر سے جو ہے وہ کہیں سے کنڈا ڈال کے پانی لے لیتے ہیں, بادلوں سے کنڈا ڈالتے ہیں یا پھر سمندر سے ڈائریکٹ پانی لے رہے ہیں. کہاں سے پانی لے رہے ہیں یہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہا ہے. پاکستان کی کراچی کی کسی ادارے کو, کسی سیکیورٹی ادارے کو سمجھ نہیں آ رہی. کراچی میں حکومت ہے جو پیپلز پارٹی کی, سی ایم کو سمجھ نہیں آ رہی, میئر کو سمجھ نہیں آ رہی, واٹر بورڈ کو سمجھ نہیں آ رہی, کسی کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہائیڈرنٹس کے پاس پانی ہے, شہریوں کی لائن بند ہونے کے بعد بھی ہائیڈرنٹس کے پاس پانی ہے, کیسے ہے؟ صحیح. اور عام دنوں میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے وہاں سے. تو کراچی میں پانی کا جو مسئلہ ہے اس وقت سب سے بڑا اور شدید مسئلہ ہے پورے دنیا میں. کہیں میٹروپولیٹن سٹی آپ اٹھا لیں, آپ ممبئی اٹھا لیں, آپ ڈھاکہ اٹھا لیں, آپ نیو یارک اٹھا لیں, لندن اٹھا لیں, جتنے بھی بڑے شہر ہیں وہاں پہ کہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے سوائے کراچی کے. وہاں پہ ایسا مسئلہ ہے. مسئلہ بھی کیا ہے, پیدا کیا گیا ہے. تو اسی خبر سے ریلیٹڈ یہ ایک محتاط اندازہ ہے کہ 5 سے 8 ارب روپے کا جو ہے ان کچھ دنوں میں, مہینہ بھی نہیں بتا رہا, کچھ دنوں میں 5 سے 8 ارب روپے کا جو ہے وہ پانی فروخت کیا گیا ہے کراچی کے شہریوں کو. ہائیڈرنٹس جو اوور آل ہے انہوں نے یہ پروفٹ اور یہ بزنس کیا ہے اس وقت. تو یہ کراچی کا آپ حال دیکھ لیں کہ کس طرح سے جو ہے مافیاز کراچی سے پیسے کما سکتے ہیں, کتنا پوٹینشیل ہے مافیاز کے اندر کہ وہ پیسے کماتے ہیں اور کما رہے ہیں. کراچی میں بہت عرصے سے سندھ کے اندر جو ہے, ابھی لاسٹ ٹائم ہم نے خبر بھی دی تھی, تاجروں نے جو آرمی چیف سے ملاقات کی تھی اس کے بعد جو ہے تھوڑا ریلیف کیا تھا اور ان سے شکایت بھی کی تھی قبضے کی اور غیر قانونی ہائیڈرنٹ مافیا کی اور پلاٹوں پہ قبضے کی اور جو بھی ارریگولیرٹیز چل رہی ہیں سندھ کے اندر, کراچی کے اندر, اس حوالے سے. لیکن جو ہے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک سندھ حکومت چل رہی ہے, اس کا وزیر اعلیٰ ہے, اس کا میئر ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک پیرالل حکومت ہے کوئی کسی ایسے پاورفل شخص کی جو جس کے آگے وزیر اعلیٰ بھی بے بس ہے, جس کے آگے میئر بھی بے بس ہے, جس کے آگے بلاول بھی بے بس ہو جاتے ہیں. پیپلز پارٹی کو کچھ دکھائی نہیں دیتا. سائڈ میں کوئی لوگ ہیں یہ جس کو ہم سسٹم کہتے ہیں, سسٹم ہے جو چلا رہے ہیں, جو وزیر اعلیٰ سے بھی زیادہ طاقتور ہیں. یہ صرف سندھ کے اندر ہے, نہ یہ کے پی کے میں, نہ یہ بلوچستان میں, نہ یہ پنجاب میں, یہ صرف سندھ کے اندر چل رہا ہے سسٹم, جس کے خلاف آرمی چیف نے تھوڑا سا ڈنڈا اٹھانے کی ابھی کوشش کی ہے. تو اب تھوڑا سا لوگ ہلے ہیں, لیکن بہرحال اس کا جو ہے تدارک ہونا بہت ضروری ہے. جو بھی پیرالل سسٹم چل رہا ہے, جو لوگ وزیر اعلیٰ سے بھی بڑے ہیں, وزیر اعلیٰ کو بھی چاہیے کہ اپنے سے بڑا کسی کو نہ ہونے دیں اور پیپلز پارٹی بیٹھ کر اپنی پارٹی کے اندر مشاورت کرے کہ یہ سلسلہ اس طرح نہیں چل سکتا. مزید ایسے چلیں گے تو شہر بھی ختم ہو جائے گا, آپ کا صوبہ بھی ختم ہو جائے گا. تو اس طرح سے چیزیں نہیں چل سکتی. کراچی کے مسائل کا حل نکالنا پڑے گا. اس میں جماعت اسلامی جس طرح کام کر رہی ہے گراؤنڈ لیول پر, اگر آپ منم ظفر جو کہ حافظ نعیم الرحمان جب سے امیر جماعت اسلامی بنے اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ شاید کوئی مؤثر آواز سامنے نہیں آئے گی, لیکن منم ظفر جس طرح سے اسٹیٹس کے ساتھ پیپلز پارٹی کو لٹھاڑ رہے ہیں, پوزیشن کر رہے ہیں. ابھی لاسٹ انہوں نے جو اسٹیٹس دیے ہیں اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے لاہور کی جو 26 کلومیٹر کی میٹرو تھی وہ 11 مہینے میں تیار ہو گئی, کس طرح سے پنڈی کی جو ہے وہ 23 کلومیٹر کی میٹرو تھی وہ 13 مہینے میں تیار ہو گئی, کس طرح سے ملتان کی جو ہے وہ 11 کلومیٹر 16 کلومیٹر کی میٹرو تھی وہ 12 ماہ یا 15 ماہ یا 20 ماہ میں تیار ہو گئی. لیکن کراچی کی واحد یہ ایک ریڈ لائن منصوبہ جو 35 ماہ گزر چکے ہیں اور اس پر کچھ جو ہے 50% بھی کام مکمل نہیں ہوا ہے. اسی حوالے سے دوسری چیزیں بھی اگر پروجیکٹس کی بات کی جائے, کراچی میں آ کے جو ہے نا مسائل, چاہے وہ وفاقی حکومت ہو چاہے صوبائی حکومت ہو, سب کو جو ہے وہ سانپ سونگ جاتا ہے. یعنی پورے پاکستان کی موٹر وے بن چکی ہے, M1 M2 M3 ہر طرح کی موٹر وے, کے پی کے آپ چلے جائیں, پنجاب میں آپ چلے جائیں, لاہور میں رنگ روڈ کا جو انہوں نے سیٹ اپ کیا ہے وہ تو مطلب اس کی کوئی مثال ہی نہیں ہے. لیکن کراچی ٹو حیدرآباد موٹر وے آتی ہے تو وہاں پر آ جاتا ہے ورلڈ بینک, وہاں پر آ جاتا ہے ایشین ڈیولپمنٹ بینک, وہاں پر پاکستانی گورنمنٹ جو ہے وہ کہتی ہے ہم تو بھکاری ہیں, ہم تو فقیر ہیں, ہمارے سے تو کچھ ہو ہی نہیں رہا, ہم سے تو کچھ نہیں ہو سکتا. تو یہ والی فیکٹر جو ہے نا جب تک ختم نہیں کریں گے تو چیزیں بہتر نہیں ہو سکتی. پھر وہ پیپلز پارٹی اور وفاق مشاورت کریں گے اور یہ تو ان کا کام ہے. تو یہ ساری کراچی کے اندر جب ڈیولپمنٹ کی بات آتی ہے تب اٹھتے ہیں یہ سارے نقطے. باقی پورے پاکستان میں ڈیولپمنٹ کتنا بھی ہو جائے, کراچی کے جو ٹیکس جمع ہوتا ہے اس کے پیسوں سے یا جتنا بھی معاشی سرگرمیاں کراچی
کراچی میں ہوتی ہیں اس کے پیسوں سے پورا پاکستان کو بنا دیا جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے یہ والی جب بات آتی ہے کہ کراچی کی ڈیولپمنٹ کا کیا ہوگا, چاہے وہ K4 منصوبہ ہو, چاہے وہ ایکسپریس ویز کی بات ہو, چاہے وہ موٹر ویز کی بات ہو, اس کے اندر سب جو ہے وہ اٹک جاتے ہیں کہ اس کا کام ہے اس کا کام ہے, کوئی بھی اون کرنے کو تیار نہیں ہوتا. تو یہ حال ہے اس وقت بدقسمتی کہہ لیں کراچی شہر کی, جو کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی جانب سے سامنے آئی.